السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3-4 دن ہوئے ہیں خان صاحب، یہ جو آپ کے مرشد عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا نا کچھ دن پہلے، اس کے جواب میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے شورائے آفاق ایک پریس کانفرنس کی، ان 3 دنوں میں وہ اتنا بڑا زلزلہ تھا کہ جس کے کچھ آفٹر شاکس جو ہیں نا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں 3 دنوں میں مختلف سطح پہ۔ لیکن پی ٹی آئی تھوڑی سی میں نے دیکھا کہ سنبھل کے پیچھے 2 قدم ہٹ کے بات کر رہی ہے۔ یعنی وہ جو پی ٹی آئی کے کا پورا امتیاز ہوتا تھا نا، اگریشن، وہ آپ کے مرشد نے جو ٹویٹ کیا تھا نا، اس میں جتنا اگریشن بھر دیا تھا نا، اب اس کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت پیسیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹکراؤ ہے براہ راست ایک پولیٹیکل لیڈر کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاور دیٹ بی کے خلاف یا چیف آف ڈیفense فورسز کے خلاف، یہ جو اگریشن پرسنل لیول پہ چلا جاتا ہے، ایگو ایک دوسرے کی جہاں پہ ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ فار دیٹ میٹر کسی کو کہہ دیتی کہ اس کو ہم نے مائنس کر دینا ہے سیاست سے، یا اس کی سیاست ختم کر دینی ہے، یہ دونوں طرف سے کچھ زیادتی نہیں ہے؟ آپ کو نظر آتی کوئی زیادہ بڑھ گیا ہے معاملہ، آگے چلا گیا، اگلے نیکسٹ لیول پہ چلا گیا؟ سجا صاحب، یہ عمران خان ہو ہمارا مرشد، چاہے پی ٹی آئی ہو، جس کسی کی بھی اسٹریٹجی تھی، جس کسی کی بھی یہ پلاننگ تھی 2022 کے بعد کہ 24 کے 24 گھنٹے عمران خان ڈسکس ہو، وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا۔ اور پچھلے 3 سال 3.5 سال سے کیا ہو رہا ہے، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو، لوگوں کی محفل ہو، لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا، وہ ایک دوجے دے گھر وچ جڑے ایک دوجے دی فیملی دے بارے چ اسی کہنے ہونے سن نا کہ بچوں کا کیا حال ہے، ابا جی کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے، کیریئر کا کیا حال ہے، نوکری کا کیا حال ہے، اب اس کی جگہ پر آ گیا عمران خان کب آئے گا۔ یہ جس کی اسٹریٹجی تھی نا، یہ اسٹریٹجی ایوالو کسی نے کی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اب وہ کون ہے مجھے اس کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے خود آپ کے مرشد عمران خان کی ہی یا اسٹریٹجی، شاید عمران کی اپنی اسٹریٹجی ہو، لیکن بڑی کامیابی سے وہ اسٹریٹجی اس کے پاپولر ہونے میں اس اسٹریٹجی نے سب سے زیادہ کام کیا کہ 24 کے 24 گھنٹے، یعنی آپ چاہے ٹاک اس آف دی کی، ٹاؤن ہیں، آپ ہر وقت ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یعنی اچھا کہ خان صاحب، آپ اگر اس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کے حق میں جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو اسی کی طرح کا، جس کی طرح کا پی ٹی آئی لان تان کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، اگر آپ عمران خان، مرشد عمران خان کو بھی لان تان یا گالی گلوچ کرو نا اسی طرح سے، تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ عمران خان کو لان تان کرنے والوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ میرے خیال میں ابھی تک سمجھ نہیں سکے۔ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو، عمران خان کے خلاف فوج ہو، پاورز دیٹ بی ہو، یا عمران خان کے مخالف کیمپ ہوں، اگر انہوں نے عمران خان کو پچھلے 3 سال میں ڈسکس نہ کیا ہوتا روز مرہ کی بنیاد پہ، دن کے 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے، عمران خان کو کامیابی نہیں مل سکتی تھی، عمران خان پاپولر نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، لیکن میرے پاس اس کے الٹ ایک آرگومنٹ ہے جو آپ نے بات کہی۔ دیکھیں، مئی میں آپ کا انڈیا پاکستان جھگڑا ہوا، آج بھی چیف آف ڈیفense فورسز نے انڈیا کو للکارا ہے اپنی ایک جو ڈیفenس فورسز کا جو نیا ایک سیٹ اپ بنا ہے اس کو خطاب کرتے ہوئے، جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہ اور سب لوگ موجود تھے۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ انڈیا کسی خوش خیالی اور خوشگوانی میں نہ رہے، اس دفعہ زیادہ رسپانس بڑا تیز ہوگا، اور اسی طرح افغانستان کو بھی کہا ہے کہ ٹی ٹی پی یا پاکستان ایک چوائس کرے۔ اچھا، مئی کی جو مارکا تھا نا، اس کے بعد عمران خان کا گراف نیچے جا رہا تھا، اس کی پاپولیرٹی کا، اور فیلڈ مارشل صاحب کی پاپولیرٹی اوپر بڑھ رہی تھی۔ اور ہمارے تجزیہ نگار بھی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ جو نیریٹو جو صبح دوپہر شام جس نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کچھ ڈم ہو گیا ہے، اور فیلڈ مارشل پاپولر ہو گئے ہیں پبلک میں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے آئینی ترامیم بھی کروا لیں، ایک بڑا آفس بھی لے لیا، سپر کنگ بن گئے عباسم منیر صاحب۔ اس موقع پہ عمران خان صاحب جو تھے وہ 3-4 ہفتوں کے
ایک تنہائی میں ایک قید جو تھی اس میں نظر انداز ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایک تیر پھینکا ہے. وہ تیر کیا پھینکا ہے انہوں نے؟ یہ ٹویٹ. میں آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کے سناؤں جو انہوں نے ٹویٹ کیا، جس کے اوپر سارا یہ پھر ہنگامہ برپا ہوا، اور فائنلی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو انہی الفاظ میں جواب دینا پڑا. اب یہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ درست تھا یا نہیں، یہ الگ بحث ہے، اخلاقی طور پہ درست تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے جس عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ آگ بگولا ہوئے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا فیلڈ مارشل صاحب کا اپنے ٹویٹ میں، اور ان کا کہنا تھا کہ ایک ذہنی مریض ہے جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں، اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں. اچھا، اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک رونا بھی رویا ہے. جو آپ کہتے تھے نا کہ خان جو ہے وہ جیل میں بھی بالکل بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، باہوبلی ہے. بلکہ وہ کہہ رہے تھے کچھ عمران خان صاحب کے جاننے والے، چاہنے والے، وہ کہتے تھے کہ بھٹو صاحب جو اتنے بڑے لیڈر تھے، وہ جیل میں کہتے تھے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. یعنی ان کا اشارہ ہوتا تھا اپنے مخالفوں ضیاءاللہ کے خلاف، کہ وہ کہتے تھے یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. اور انہوں نے "if I am assassinated" کتاب بھی لکھی تھی جیل میں. لیکن وہ کہہ رہی تھی خاتون، ان کی بڑی مداح ہے عمران خان صاحب کی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا جو کپتان ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جیل میں بیٹھ کے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی وہ ایک کہہ رہی تھی کہ یہ برعکس پکچر ہے، بھٹو نہیں اس طرح کی بات کر سکا جو میرا کپتان بات کر رہا ہے. لیکن کپتان اس ٹویٹ میں تو کچھ رونا رو رہے ہیں اپنا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اور میری اہلیہ کو عاصم منیر صاحب کے حکم پر جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ہے اور شدید ترین ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. مجھے مکمل طور پر ایک سیل میں بند کر کے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. 4 ہفتے تک میری کسی ایک انسان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا گیا ہے. جیل مینول کے مطابق دی جانے والی ہماری بنیادی ضروریات بھی ختم کر دی گئی ہیں. یعنی اس میں تو فریاد ہے، اور شاید وہ انٹرنیشنل آڈینس کو بتا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. پہلے تو کہہ رہے تھے ظلم ہی کوئی نہیں ہو رہا ہے، میں یہ کتنا ظلم کر لیں گے، میں بالکل ڈٹا ہوں. لیکن جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں تو کچھ تھوڑی سی اور انہوں نے اپنی کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پہلے میری سیاسی ساتھیوں سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی، اور اب وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات بھی بند کر دی گئی ہے. انسانی حقوق کا کوئی بھی چارٹر اٹھا کر دیکھیں، ذہنی تشدد بھی ٹارچر ہی کے زمرے میں آتا ہے اور جسمانی تشدد سے بھی زیادہ سنگین عمل ہے. یعنی کہ ان کو اب تپش بھی جو جیل کی تنہائی کی اور وہ بھی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ڈیسپریٹ ہوئے کہ یار یہ مئی دی جنگ دی وجہ تو مینو کونے سے لاتا کھڑا کر کے. اور وہ اس ٹویٹ کے بعد جو جوابی پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ان کو دوبارہ سینٹر سٹیج پہ لے آئے، ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیا. ہر کوئی عمران خان کی بات کر رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی عمران خان کی لگتا ہے کامیاب ہوئی ہے. باہوبلی ایک فلم ہے ساؤتھ کی، جی اتنی بڑی فلم انڈیا میں آج تک کامیابی کے حوالے سے نہیں بن سکی. جی جی مجھے یہ بڑی پسند ہے، جی جی میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. باہوبلی میں یہ ہے کہ ایک دیو سینا ہے، ہاں، وہ قید میں ہے بھلال دیو کے. کٹپا اسے چھڑانے کے لیے ایک رات کو آتا ہے. کٹپا جو ہوتا ہے نا وہ فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے بھلال دیو کی، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں ان کو دیو سینا کو چھڑوانے آتا ہے. دیو سینا انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی میرا بیٹا باہوبلی آئے گا مجھے بچانے کے لیے. دیو سینا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں، یہ باہوبلی فلم کے کردار میں بتا رہا ہوں. نہیں، اس فلم تو کی اس فلم میں وہ دیو سینا جو ہوتی ہے نا، جس کو ہتھکڑیاں لگا کے نا زنجیروں سے چوراہے پہ باندھا گیا ہوتا ہے. اچھا، وہ وکٹم ہے. اچھا، وہ کہتی ہے کٹپا سے انکار کرتی. کٹپا کہتا مجھے موقع مل گیا ہے، اس وقت میرے پہ کسی کی نظر نہیں، میں آپ کو چھڑوا لیتا ہوں اس کی غلامی سے. تو وہ انکار کر دیتی ہے.
وہ کہتی میرا بیٹا باہوبلی آئے گا جو مجھے اس قید سے نجات دلائے گا. یعنی کہ کٹپا ہو گیا وزیر اعلیٰ کے پی. اب یہ بات ہے کہ اب وہ جو دیو سینا نے انکار کیا تھا، دیو سینا جو ہے وہ عمران خان ہو وہ گئی. عمران خان بھی دیو سینا ہے جس نے صاف انکار کیا کہ میرا باہوبلی میرا بیٹا آئے گا. اب 2 بیٹے ہیں عمران خان کے، وہ دونوں ہیں اپنی ماں کے پاس، جمیمہ کے پاس. ان کی عمریں اتنی نہیں ہوئی جتنی باہوبلی کی عمر ہے. ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی باہوبلی میں تھی. ان کے پاس وہ جرت نہیں ہے جتنی جرت باہوبلی میں تھی. باہوبلی پھر بلال دیو جو اس دور کا سب سے بڑا مہاراجا تھا انڈیا کا، وہ اس پہ حملہ کرتا ہے سنگل ہینڈڈلی، اور سنگل ہینڈڈلی اپنی ماں کو بھلال دیو کی قید سے چھڑا کے لے جاتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ مرشد عمران خان کے جو بیٹے ہیں، دونوں بیٹے تو اپنی ماں کے پاس ہیں. ہاں، وہ ابھی ویسے بھی بچے ہیں، وہ اس پولیٹیکل جو ہماری آگ ہے اس سب کانٹیننٹ کی سیاسی آگ، اس کی تپش ہے، اس سے وہ باہر بیٹھے ہوئے لیکن ہیں. ہم تو مرید جو ہیں مرشد عمران خان کے جو مرید ہیں، مرشدی گروپ ہے، ہمیں امید ہے کسی باہوبلی کی. نہیں، وہ باہوبلی باہر سے آئے وہ گا. باہوبلی تھا نا ٹرمپ جب آ رہا تھا. نہیں، ٹرمپ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. ٹرمپ 1 سال 6 مہینے ہو گئے ہیں. 1 سال 6 مہینے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا عمران خان ساڈا مرشدی گروپ مرید ٹرمپ سے 1 سال 6 مہینے ہو گئے. آج کے دن کی بات کرتا ہوں، امید لگا کے بیٹھا سی، اور ٹوٹ پہنے نے خدائی قسم منہ تک نہیں لگایا. یار ابھی بھی جو ان کے حامی تجزیہ کار ہے نا، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی سسٹر کی ملاقات کروائی گئی ہے نا عمران خان صاحب سے، اور وہ بھی کسی باہر کی کسی پریشر کی وجہ سے، اور جو انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے ان کے اوپر اس کی وجہ سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیکن عمران خان صاحب کی بڑی خواہش تھی، اور ان کے چاہنے والوں کی بھی، جو ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ڈپلومیسی کی تھی نا اس کی اقتدار میں آنے سے پہلے، ان کا خیال تھا کہ پہلا مشاہد حسین سید کہتا تھا کہ سب سے پہلا فون اس نے راولپنڈی کرنا ہے، اور مشرف کا، اور اس کو مشاہد حسین سید جب میں نے جرنلزم شروع کی تھی، مسلم اخبار تھا، انگریزی کا اخبار تھا، اسلام آباد سے نکلتا تھا. میں نے مسلم جوائن کیا تو اس وقت ہمارے ایڈیٹر تھے مشاہد حسین سید. مشاہد حسین سید نے بھی آپ کی سوشل میڈیا کے ٹرکس سیکھ لیے ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا چیز چھوڑیں گے. اور مشاہد حسین سید صاحب ہمارے جو سابقہ ایڈیٹر تھے، ان کی ملینز میں لاکھوں میں ان کی ویورشپ ہوگی. مشاہد حسین سید وہ بات سمجھ چکے ہیں، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں آکے جی جس سے عمران خان کے چاہنے والے دھڑا دھڑ دیکھنا. بھائی عمران خان کے چاہنے والے، خان صاحب یہ جو ملٹری کے خلاف بولنا ہے پاکستان میں، دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیشنلسٹوں کی بھی لڑائی رہی ہے، ولی خان اور رچک زئیز وہ بھی بولتے رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کی فائٹ رہی ہے، میاں نواز شریف کی فائٹ رہی ہے. لیکن یہ تو ایک نیکسٹ لیول پہ لے گئے نا عمران خان صاحب. اب آپ کو میں سناتا ہوں کہ جب باجوہ صاحب کے بارے میں اس وقت کی اپوزیشن، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب خود موجود تھے اپنی گدی پہ، اور باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی میاں نواز شریف، پیپلز پارٹی، وہ جو باجوہ صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے تو اس کا رد عمل دیا تھا ایک دفعہ عمران خان نے. وہ ذرا سنیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چل رہا آپ اس کو کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا، فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا، غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. جی تو دیکھا ہے عمران خان صاحب، یہ میں بات بتاؤں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ایک میری بات میں آپ سے ذرا اوپنلی آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے وجہ آپ نے بتانی ہے ورنہ میں نے آرام نہیں آئے گا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. جب شیخ مجیب الرحمان اینٹائی اسٹیبلشمنٹ، اینٹائی فوج تھا، تو میرے جیسے بندے کا سپورٹ شیخ مجیب الرحمان کو کیوں حاصل تھی؟ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہوا، اینٹائی فوج ہوا. میں ذوالفقار علی بھٹو کے خیالات کے ساتھ، ویوز کے ساتھ متفق تھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو ہوئی،
اس کے بعد نواز شریف ہوا, محمد خان جنیجو ہوا, بلوچستان کے قوم پرست ہوئے, اینٹائی اسٹیبلشمنٹ, اینٹائی فوج. میرے ویوز کیوں ان کے ساتھ تھے, میں ان کے ویوز کے ساتھ کیوں جڑا ہوا تھا. اور پھر جب یہ ہمارا مرشد عمران خان اینٹائی اسٹیبلشمنٹ, اینٹائی فوج ہوا, تو میں ان کے ساتھ متفق کیوں نہیں ہوں؟ پوچھیں ذرا سجاد صاحب مجھ سے. ہاں جی, بتائیں. وہ سیاسی طور پر ایک سیاسی جد و جہد کے حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے تھے, فوج کے خلاف لڑ رہے تھے. ہمارے مرشد عمران خان کو گالیوں کے علاوہ, لعن طعن کے علاوہ, رسوا کرنے کے علاوہ, بے حرمتی کرنے کے علاوہ, ڈسگریس کرنے کے علاوہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. سیاسی جد و جہد ہمارے مرشد کے پاس ہوتی, ہمارا مرشد اڈیالہ جیل سے بہت عرصہ پہلے باہر آ چکا ہوتا. اگر ہم نے سیاسی جد و جہد سڑکوں پہ کی ہوتی. ہم سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ پہ لگے ہوئے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ پہ ہم جو لگے ہوئے ہیں, 1 سال گزر جائے گا, 5 سال گزر جائیں گے, 10 سال گزر جائیں گے, ہم مرشد کو چھڑوا نہیں سکتے. مرشد کو جب بھی چھوڑے گی تو یا تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے گا, یا پھر یہی اسٹیبلشمنٹ, یہی آرمی ہوگی. جب وہ اس کی معافی مانگ لیں گے, وہ چھوڑ دیں گے, تو اگلے 8 گھنٹے میں ہمارا مرشد باہر ہوگا. معافی کی بات آپ نہ کریں. عمران خان کے چاہنے والے اس کے اوپر نئے تبرے شروع کر دیں گے ہمارے خلاف, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کپتان معافی نہیں مانگے گا. اچھا میری بات سنیں, معافی نہیں مانگے گا. ہاں, تو جو نورین خان, جو بہن ہیں, سگی بہن ہے عمران خان کی, وہ انڈیا ٹی وی میں انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو, جنرل عاصم منیر کو اور فوج کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے. وہ کیوں کہہ رہی ہے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پچھلے 3 سال سے کہہ رہی ہے کہ جی آرمی ہو, جنرل عاصم منیر ہو, فوج ہو, یہ پاؤں پڑی ہوئی ہے. ہاں, لیکن اب یہ کانٹرڈکشن ہے. نورین نے, عمران خان کی بہن نے اس مت کو, جو کہ خود پی ٹی آئی کی مت تھی کہ بھئی فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یا اس کے مخالف ہیں, یہ پاؤں پڑے ہوئے ہیں, وہ تو خود نورین خان نے توڑ دی یہ بات کر کے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. اب جو پاؤں پڑا ہوا ہے اس کو آپ کہیں گے معافی مانگے؟ ہاں, لیکن یہ مختلف کہانیاں ہیں نا. چاہنے والوں کے خیالات اور طرح کے ہیں, حقیقت کچھ اور. لیکن یار, جہاں نورین خان صاحبہ کی بات کی آپ نے, ہمارے لیے وہ رسپیکٹیبل ہیں. علیمہ خان صاحبہ بھی رسپیکٹیبل ہیں. لیکن میں بڑا ہنس رہا تھا, علیمہ خان ایک رسپیکٹیبل ہے نا, آپ نے کہا نا. ہاں, یہ علیمہ خان کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ وہ ایک بلوچ نام کا ایک رپورٹر, جرنلسٹ ہے, انہوں کو ٹپوانے. ہاں, ذاتی نہیں, وہ تو ایک ان کا ڈی این اے ہے نا, کہ کوئی مخالف بندہ بات کرے تو انہوں پھڑ کے سیاست میں آپ کو بڑی مشکل سے مشکل بات کو برداشت کرنے کا نام سیاست ہے. سیاست کا نام یہ نہیں ہے کہ علیمہ خان سے کوئی سوال اس نے کیا, بھائی جو بندے نے توڑی لاتی پھڑ کے. لیکن یہ آپ کے بھائی لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ سیاست میں ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو تھوڑا بہت سیاست کو سمجھتے ہوں. بھائی لوگوں کو میں سمجھاؤں؟ اچھا, لیکن آپ سنیں نا, ان کے بھائی کو, اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو میں سمجھاؤں. ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا انہوں نے, وہ اس وقت سیاست کے میگا سٹار ہیں, حفیظ اللہ نیازی کے بقول. تو اب میں حیران تھا. علیمہ خان صاحبہ ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل کو کہہ رہی تھیں کہ یہ جو انڈیا پاکستان ٹینشن ہے, اس کے پیچھے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ان کی ایک اسلامسٹ اپروچ ہے. وہ بڑے تنگ نظر آدمی ہیں, اور عمران خان جو کہ ایک لبرل سیکولر مائنڈ کا آدمی ہے, اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, جو انڈیا کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات چاہتا ہے. لبرل سیکولر مدینہ ریاست کا نعرہ لگا سکتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں, میں وہی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, لبرل بھی ہو, سیکولر بھی ہو, اور مدینہ ریاست کا نعرہ. اور مجھے یہ ہنسی آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب جب اپنے اقتدار میں تھے تو وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے بارے میں, لبرلز کے بارے میں, سیکولرز کے بارے میں جو ان کا تمسخر اڑاتے تھے, اور کہتے تھے کہ جو انسانی حقوق اور جمہوریت اور آئین کی باتیں کرنے والے ہیں یہ اپنی چوری چھپا رہے ہیں. اور آج ان کا ٹویٹ سارے کا سارا ڈیموکریسی کے اوپر ایک لیکچر کے طور. اچھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ بات ہم کریں گے کہ یار فیلڈ مارشل صاحب نے جیسے آج انڈیا کی بات کی, افغانستان کی بات کی, یہ مسلح افواج کا کام ہے بارڈرز کو سنبھالنا. لیکن یہ جو ملک کے اندر سیاست ہے, اس کو سیاستدانوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک لمٹ کراس کی, اس کا جواب سیاستدانوں کو دینا چاہیے تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں دینا چاہیے. یار گنے کون چوپتا ہے, کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گنڈیریاں چوپو یا گنے چوپو.
یہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، یہ پاورز دیٹ بی ہوگی، یہ فوج ہوگی، یہ عجیب و غریب چیزیں ہمارے سامنے لے کے آتی ہے. ہم میں تو اتنی پاور نہیں ہے، عوام میں، عام لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کسی کو اقتدار میں لا سکے. کسی کو اقتدار میں لانے کی طاقت کن کے پاس ہے؟ پاورز دیٹ بی، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے پاس ہے. یہ نمونے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. لیٹسٹ نمونہ یہ تھا عمران خان. اب وہ نمونہ ہی انہیں پڑ گیا. تو ان سے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو نمونوں کے علاوہ اور کیا مطلب آپ کو کوئی ملتا نہیں ہے کیا؟ اور یار جو آرگینیکلی گرو کرنے والی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو آپ ان کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں. وہ سجاد صاحب، وہ تو یہ اپنے پیر پہ کلاڑی کیوں مارے، چاہے فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاورز دیٹ بھی ہو. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو اس طرح سے زمین سے جو نکلتی ہیں، زمین سے نکل کے جو پولیٹیشن آئے گا، وہ ان کو برداشت میں نہیں ہے. ان کو عمران خان دی طرح کا کھڈونا، جو دل کیتا اینج کر کے حکومت میں لے آئے، جب دل کیا ٹھوڈا مار کے باہر نکال دیا. لیکن یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں نا آپ پاکستان کے مائنڈ کے ساتھ، دیکھیں لوگوں کو بہت عرصہ لگتا ہے وہ کسی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، رائٹلی یا رانگلی. وہ ایک پروسیس کے نتیجے میں جا کے ایک بندے میں سارا اس کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں اپنا فیوچر دیکھنے لگتے ہیں. اور جب آپ کسی کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی لوگ اپنا فیوچر دیکھنے لگیں، پھر اس کا آپ چہرہ بگاڑنا شروع کرتے ہیں. لوگ نہیں مانتے، لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ریبیلینز آپ کے سسٹم کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. جو آپ کہہ اور رہے ہیں آپ کے جو انتہائی مؤدب ڈاکٹر معید پیرزادہ جیسے، عادل فلانے جیسے، یار جب وہ تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا. یار میرا دوست رہا ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ 1996 میں، جب وہ کہ اے سی کسٹم تھا، اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم تھا. لیکن میں تو ایز اے اینکر جانتا ہوں نا اس کو. میں بتاتا ہوں، تم میرے سامنے آپ مہذب کہہ رہے ہیں، مہذب کہہ رہے ہیں. مہذب اور مہذب آدمی نا وہ لان تان گالی گلوچ نہیں کرتا. میں وہی کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان کا مؤدبانہ لہجہ تھا اور سیاستدانوں کو وہ رگیدتا تھا ایک زمانے میں. اور آج وہ عمران خان کی طرف سے فائر کھول کے بیٹھا ہوا ہے میری بات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جرنیلوں کے خلاف. جب آپ نے اینکر کو گالی گلوچ ہی سکھا دیا ہے کہ اپنے مخالف پہ آپ نے گالی گلوچ کے ساتھ جانا ہے، تو ڈاکٹر معید پیرزادہ ہو یا اس طرح کے لوگ ہوں، تو پہلے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، جب فوج کے کہنے پہ وہی گالی گلوچ کرتے تھے پولیٹیشین کے ساتھ، آج وہی عمران خان کے کہنے کے اوپر، عمران خان کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گالی گلوچ کر رہے ہیں. گالی گلوچ کامن ہے، یہ اس بات پہ غور کریں. یعنی کہ اس وقت بھی جس کسی کی بھی مخالفت کرنی ہے گالی گلوچ کے ساتھ کریں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پھر یہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہ یہ تے پیار دیاں ونگاں نے جڑیاں اسٹیبلشمنٹ نے خود اپنے ہاتھاں چ پائیاں ہوئیاں نے، اور پھر انہاں نوں ایڈا آبلا پا بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ویسے فاتح خوانی میرے خیال میں کر لینی چاہیے یا دعا کر لینی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ چاہے پاور دیٹ بھی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے فوج ہو، یہ میرے خیال میں ایسے کر کے دعا کرنی چاہیے کہ تم کو تمہارے مخالفوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچا سکے. تمہارے پیاروں نے نقصان پہنچایا، تم کو جب بھی نقصان پہنچایا تمہارے پیاروں نے پہنچایا، ان پھگتو. لیکن اللہ کرے کہ ان کو اب بھی سمجھ آ جائے اور یہ اپنی حقیقی لڑائیاں جو ہیں، بارڈر کی لڑائیاں، پاکستان کی سیکیورٹی کی لڑائیاں، ان کی طرف چلے جائیں اور ملک کے عوام کو تحفظ دیں. آپ نے جو بات کی نا، اب دیکھیں کہ پاک بھارت جنگ ہوئی مئی میں، اب وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی پاورز دیٹ بھی، وہی فوج تھی جس کے میں خلاف رہا ہوں، سیاسی کردار کے خلاف رہا ہوں. جی اس وقت یہ تھا کہ میں پورا پاکستانی بنا ہوا تھا. ہر بندہ جناب پاکستانی بنا ہوا تھا نا، چیف وہ فیلڈ مارشل کی فوج کا سپاہی تھا. میں بنا ہوا تھا کہ پاکستان اس جنگ میں سرخرو ہو، کیونکہ میں پاکستانی ہوں. بالکل بالکل. فوج کے ساتھ میرے اختلافات، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے سیاسی کردار کے ساتھ میرا اختلاف ہے، ویسے نہیں ہے. اور سیاسی کردار کا تو خود ان کو نقصان ہوتا ہے نا، ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اچھا، ان کو سمجھنا چاہیے ان کے جو اپنے پیارے تھے، یہی مرشدی ہمارا گروپ جو ہے، یہی پی ٹی آئی، وہ اس دوران میں، اس جنگ کے دوران میں پاکستان میں رہتے ہوئے وہ جو بات کر رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ وقتی طور پہ مجھے محسوس ہوتا تھا، میں کہتا تھا یار آپ انڈیا میں تو نہیں رہ رہے، میرے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہو، انڈیا کی فتح کے بارے میں آپ کو امید ہو، دیکھو آپ رہتے پاکستان میں ہو، پاکستانی. بس صرف فرق کیا تھا،
ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ हाँ, लेकिन वो ये वाली जो शॉर्ट साइटेडनेस है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मुर्शद का इमरान खान साहब को जेल में आसानियां मिलनी चाहिए, उनकी बेल होनी चाहिए, उनको वापस आना चाहिए, लेकिन अग्रेशन सिर्फ फौज का काम होता है। सिविलियंस पॉलिटिशियन वो डिप्लोमेसी से काम करते हैं। इनको भी अवॉइड करना चाहिए ना, एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, DGISPR को, इनको भी अवॉइड करना चाहिए कि वो उस तरह के जुमलेबाजी ना उस करें। तरह के फिक्रे, उस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसने उकसाया आपको, हमारे मुर्शद इमरान खान ने उकसाया और एक आप- ट्वीट के जरिए, और आप और आपको उकसाने पे वो कामयाब हो गया, और रिजल्ट क्या हुआ, कि फायदा उसको फायदा होगा, उसके हामी जो है वो एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए। इसके साथ ही आज की गुफ्तगू खत्म होती। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया।